مسالک پاکستان میں موجود ہیں، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اختلاف کا وقوع پذیر ہونا، اس میں کثرت ہونا اور تفرقہ ہونا، فرقوں کا بننا، اس کی نشاندہی نبوی نصوص میں کر دی گئی۔ فرامین نبویہ میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس طرح تم لوگ آپس میں تفرقہ کرو گے۔ ان نصوص کے پیش نظر دو طرح کی گفتگو یا دو طرح کی ابحاث اٹھائی جاتی ہیں۔ ایک بحث یہ اٹھائی جاتی ہے کہ اتنے فرقے بنیں گے، اتنے مسلک ہوں گے، ان میں حق پر کون ہوگا، یہ ایک مستقل بحث ہے۔ اور دوسری گفتگو کی جاتی ہے جو اس وقت میرے پیش نظر ہے، اختلاف کے باوجود وحدت اور ارتباط کی عملی صورتیں کیا ہیں۔ حق پر ہونے نہ ہونے کی بحث، اس کے میدان اپنے ہیں، اس کے شاہ سوار بھی اپنے ہیں۔ تمہید کے طور پر ایک بات یہ کروں، ایک ہے تفرقہ، ایک ہے تنوع۔ تفرقہ مذموم ہے، تنوع ہو سکتا ہے۔ تنوع انسانی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ اگر یہی زور صرف کرتے رہیں کہ ہم حق پر ہیں، فلاں باطل پر ہیں، اور اس میں شدت پیدا کی جائے، لڑائی جھگڑے اور تنازعات پیدا کیے جائیں، تو میری نظر میں یہ تفرقہ ہے۔ اور اگر اس اختلاف کے باوجود باہمی وحدت، اتحاد اور ارتباط کی صورتیں اور کاوشیں کی جائیں تو یہ تنوع ہے اور یہ محمود ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے تناظر میں بات کی جائے، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس حوالے سے کیا کیا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا اپنا وجود ہی اس تنوع اور ارتباط کی علامت ہے۔ جیسے کہ کلیان صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کی رکنیت کے لیے تمام مسالک کی نمائندگی کو آئین نے لازم کر دیا ہے کہ جہاں علماء اسکالر آپ نے لینے ہیں تو اس میں تمام جو مسالک ہیں، جو میدانی حقیقت ہے، ایک جملہ معترضہ کے طور پر بات کرو۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا تفرقہ ختم نہیں ہوتا، مسالک بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ آئین نے ذکر کی ہے کہ کونسل میں تمام مسالک کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے۔ تو یہ میری نظر میں کج فہمی اور کج نظری ہے۔ آئین نے یہ کہا ہے کہ تفریقے بناؤ، بلکہ میں تو کہتا ہوں آئین نے یہ کہا ہے کہ مسالک زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نصوص میں بھی یہ کہا گیا کہ مسالک زیادہ ہوں گے، فرقے ہوں گے۔ آئین نے کہا اس کے باوجود مل کے بیٹھ جاؤ اور ایک جیسا متفق علیہ عمل دے دو۔ تو آئین یہ کہتا ہے کہ مسالک کا تنوع یہ ہمارے معاشرے کی میدانی حقیقت ہے، اسے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، لیکن مل بیٹھ کے وحدت، اتحاد اور ارتباط کے ساتھ کوششیں کی جائیں۔ کونسل کی سفارشات اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں۔ اگر ان پر صحیح عمل ہو تو بین المسالک ہم آہنگی، ارتباط، اتحاد کی فضا قائم رہ سکتی ہے۔ میں سیدھا اور جلدی اپنی گفتگو کروں گا، کیونکہ میرے بعد والے جو حضرات ہیں وہ بڑے ہیں اور ان کی گفتگو زیادہ اہم ہے۔ کونسل نے بہت سی تجاویز دی ہیں۔ 1984 سے اگر آغاز کروں، وزارت داخلہ نے ایک مکتوب کونسل کو بھیجا اور اس میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے تجاویز بنائی اور ایک خاکہ مرتب کیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کا گہرائی سے جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد وزارت کے بنائے گئے خاکے کو درست کیا۔ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں یک طرفہ تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں علماء کے خلاف تھیں، مسالک کے خلاف تھیں، میدانی حقیقت کے خلاف تھیں۔ تو کونسل نے اس کو درست کیا۔ تو میں سیدھا بس جلدی میں بتاتا ہوں کہ کیا کونسل نے کہا۔ مثلا یہ کہا کہ اپنا عقیدہ یا مسلک نہ چھوڑیں، دوسروں کا عقیدہ یا مسلک نہ چھیڑیں، شعوری کاوش کی جائے کہ فرقہ وارانہ اختلافی مذہبی مسائل کی اہمیت کم ہو۔ اختلافی مسائل زیادہ بیان ہوتے ہیں تو اہمیت بھی بڑھتی ہے، ان کو کم بیان کی جائے، ان کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ الزام لگتے ہیں دونوں طرف ایک دوسرے پر، ان کے فلاں ملک مدد کرتا ہے، فلاں ملک کے سفیر ان کے یہاں آتے ہیں۔ تو کونسل نے بھی کہا اور وزارت داخلہ نے